بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک غیر مسلم شخص رہتا تھا جس کو مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے اور کوئی ایسا ذریعہ اختیار کیا جائے جس سے ان کے دل میں ان کے دین کے متعلق شکوک و شبہات ڈال دیے جائیں، تاکہ یہ لوگ اپنے علماء سے اور آپس میں ایک دوسرے سے بدظن ہو جائیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں کے ایک گاؤں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جو کہ شکل و صورت سے کچھ خاص پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس غیر مسلم نے سوچا کہ اس علاقے میں اپنے کام کی ابتدا اسی چرواہے سے ہی کیوں نہ کی جائے۔ غیر مسلم نے مصافحہ کرنے کے بعد چرواہے سے کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا آپ کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہوں؟ پھر اس نے باتوں میں چرواہے کو کہا کہ ہم مسلمان دین میں کس قدر تکلیف اور دقت کا سامنا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کو یاد کرنے میں ہی دیکھ لیں، کیونکہ اس کے 30 پارے ہیں اور اس میں بیشتر آیات ایک جیسی ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بار بار آنے والی آیات کو قرآن مجید میں سے ختم کر دیں، اس سے قرآن مجید مختصر بھی ہو جائے گا اور اس کو از بر یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ بزرگ چرواہا خاموشی سے ساری باتیں سنتا رہا اور ایسے ظاہر کرتا رہا کہ وہ غیر مسلم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ قربان جاؤں میں اس بزرگ چرواہے کے کہ اس نے تسلی سے غیر مسلم کی بات سنی اور سمجھ گیا کہ یہ کون ہے۔ اس نے غیر مسلم سے کہا، محترم، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، ہمیں اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ قرآن مجید سے ایک جیسی تمام آیات کو ختم کر دیا جائے، جو کہ ہے بھی درست بات۔ ایک جیسی چیزوں کا بار بار ہونا کسی بھی صورت مناسب نہیں۔ بزرگ چرواہے نے ہلکا سا توقف کر کے کہا، کیوں نہ اس سے پہلے ہم ایک اور ضروری کام کر لیں؟ غیر مسلم نے پوچھا کہ جناب وہ کیا کام ہے؟ چرواہے نے کہا کہ آپ کے جسم پر جو اعضاء 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، پہلے ان کو ختم یا حذف کیوں نہ کر دیں؟ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کاٹ دیں، آپ کے دونوں پاؤں کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اسی طرح 2 آنکھیں بھی بالکل بے معنی ہیں، اگر ایک آنکھ بھی نکال لی جائے تو دوسری آنکھ سے نظر آ سکتا ہے اور اس سے آپ کا بدن ہلکا بھی محسوس کرے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی، آپ کو کھانے کے لیے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ غیر مسلم اپنی جگہ پر حیران و پریشان اس بزرگ کو دیکھتا رہ گیا اور اس سے پہلے کہ بزرگ چرواہا سچ مچ مذکورہ بالا تمام اعضاء کاٹ لیتا، غیر مسلم وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلا اور یقیناً وہ ساری زندگی اسی سوچ میں رہا ہوگا کہ اگر مسلمانوں کے ایک ان پڑھ چرواہے کا یہ عالم ہے تو مسلمانوں کے علماء کا کیا مقام ہوگا۔ ناظرین، اس کہانی سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو کم از کم اتنا دینی علم ضرور حاصل کروانا چاہیے کہ جس کی مدد سے وہ کسی بھی لادینی طاقت کے سامنے اپنا ایمان محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ ہمارے دین میں ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔